بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم میں ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی اور ہدایات دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو رسیوں سے گھسیٹ کر لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لی جائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں تھیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھی۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھی اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسے تھی جن میں تیر پیواز تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں، وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ کر لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہو ان کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا تھا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت اور اکم صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑے۔ محافظ دستے کے 4 سوار آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ آپ کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں آپ کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ آپ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیا اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ کے آگے، پیچھے اور بائیں طرف اونچی اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ آپ ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ آپ نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں اتری ہوئی ہو۔ آپ کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور آپ کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ آپ نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ دیا۔ بولا، کس قدر تعفن ہے آپ کی، اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اترتے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور 3 لاشوں کو گدھ کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہو۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔
سلطان کوئی دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر آپ نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑی مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سالار نے کہا، صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا، فلسطین پر صلیبی قابض ہیں سلطان، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین ان سے نکال سکیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد۔ ایک اور سالار بولا، ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر ڈپو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں ہی انہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کہ کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا۔ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھوں کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور اپنے سالاروں سے جا ملے اور آپ کہنے لگے، میں نے صلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھی، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ صلیبی لشکر میں جو بھی بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان بھی لگائے گا اور جان کی بازی بھی لڑے گا، اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ سلیب مجھے ریس سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی، میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی ہے تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان نے شداد سے کہا، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ صلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں؟ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، انتقام نہیں، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں تک لے جاؤں گا، مگر میرے رفیقوں، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو، اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے کہ ہم پر بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا، مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے، 50,000 سوڈانی لشکر کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے۔
یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا اس طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بتک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا۔ ادھر نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ ایک اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ تھوڑی دور تھا۔ ان کے گھوڑوں کی سرپٹ ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی 3 سالار اسی طرف دوڑ پڑے جس طرف تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا۔ کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کر وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا۔ تیر گر پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹھ پر لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ ایک سالار نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا، سلیپیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں۔ سلطان کی جان خطرے میں ہے اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا، میں بحیرہ روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی ہیں، مگر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے۔ وہ پھر آئیں گے، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اوپر پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گی۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن حرب و ضراب کا نیا باب ہے۔ اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان صلاح الدین کے دائیں طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا، ایک نے بائیں، اور ایک نے اپنا گھوڑا آپ کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے سلطان بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایات دے چکا ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدے داروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے، جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانے زیادہ سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زور و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، مگر وہ اپنی نظر پر فرض رکھیں۔